السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاد کے متعلق، قتال کے متعلق بات کی تھی کہ اب بھی تم نہیں لڑو گے، اب بھی تم نہیں اٹھو گے ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی سازشیں کی۔ تم ان سے ڈرتے ہو، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور قتل کرو، اللہ تمہارے ہاتھ سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے اور ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہارے سینوں کو ٹھنڈا بھی کرے گا۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، بس اسی کے ساتھ معاملہ حل ہو جائے گا؟ ابھی تک اللہ نے تم میں سے دیکھنا ہے کون جہاد کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے اپنے کافر رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو بحال نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھو، اگر کسی نے ایسا کام کیا تو اللہ خبر رکھنے والا ہے بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 26 ہے اور آیت نمبر 17 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین مسجد حرام کے متعلق بالخصوص یہ بات کریں گے کہ مشرک اس بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ کسی مشرک کے لائق نہیں ہے۔ اس مسجد کو آباد کرنا بالخصوص اور بالعموم جتنی اس دنیا کے اندر مساجد ہیں ان کو آباد کرنا یہ اس بندے کا کام ہے جس کے اندر 5 صفتیں پائی جائیں، اور پھر اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اجر کس انسان کا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ مزید بات ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکوں کے لیے، ان یعمروا، کہ وہ آباد کریں، مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو، شاہدین، حالانکہ وہ خود گواہی دینے والے ہیں، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، بالکفر، کہ وہ کافر ہیں، خود اقرار کرتے ہو تم۔ اور جس نے اس مسجد کو بنایا ہے جناب سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جو اس مسجد کے بانی ہیں، جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے، وہ تو ان بتوں کو توڑنے والے تھے، ان بتوں سے اجتناب کرتے تھے، ان بتوں کو وہ پوجتے نہیں تھے۔ تم اگر کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیمی ہونے کے ناطے ہم اس مسجد کے متولی ہیں اور اس مسجد کے نظام کو سنبھالنے والے ہیں، اس مسجد کے نظام کو چلانے والے ہیں، تو تم تو اپنے متعلق خود کفر کا اپنے متعلق گواہی دینے والے ہو کہ ہم کافر ہیں، ہم مشرک ہیں، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ 360 بت جو اپنے تم نے بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہیں، اور ان کی عبادت کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو ایسے عبادت کی نہیں تھی۔ معاذ اللہ، اتنی جہالت، اتنے گے گزرے لوگ تھے، ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی، بس اتنا فرق تھا، مرد دن کے وقت کرتے تھے، عورتیں رات کے وقت کرتی تھیں، اور بیت اللہ کا چکر لگاتے ہوئے سیٹیاں اور تالیاں بجانا، شور و غل کرنا، یہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تم نے ویسے ہی قبضہ کیا ہے، اس کے حقدار تم نہیں ہو۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ سورۃ انفال کے اندر فرماتا ہے حقیقت میں متولی تو وہ ہے اس مسجد کا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تم کس طرح اس مسجد کے متولی بن سکتے ہو؟ فرمایا اولئک، اللہ اکبر، یہی لوگ ہیں حابطت، برباد ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال،
وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، وہ اس جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک بات ہمیشہ ذہن کے اندر بٹھا لیجئے گا، مشرک کا کوئی بھی عمل میرے رب کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ مسجد حرام کو بنانا، مسجد حرام کی آباد کاری کرنا، مسجد حرام کے مہمانوں کی عزت احترام کرنا، جو کچھ مرضی کر لے، مسجد حرام کی اتنی بابرکت جگہ ہے، اس کو بنانے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے اور میں نے ان کو جہنم میں گرا دیا۔ اب اللہ رب العالمین بتانے لگے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو کون آباد کرتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی مساجد کو بھی آباد کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس بندے کو آگے لگائیں جس کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہوں، 5 چیزیں۔ اور آج بھی ان مساجد کو دیکھ لیجیے آپ جس کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں، الحمدللہ اللہ نے ان مسجدوں کو بارونق بھی بنایا ہے اور اللہ نے وہاں پورے معاملات کو بھی آسان طریقے سے چلانے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں انما بے شک یعمرو، آباد کرتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو وہ لوگ، پہلی ان کی صفت من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پہلی بات مسلمان ہے، عقیدہ توحید ہے، مشرک نہیں ہے، شرک نہیں کرتا، اجتناب کرتا ہے کبیرہ گناہوں سے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑنے والا ہے، اللہ اکیلا خالق اور مالک ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری بات والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھنے والا ہو، آخرت کو بھلا نہ دے۔ آخرت پر ایمان نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ نیک عمل نہیں کرے گا، لوگوں کی حق تلفی کرے گا، لوگوں کے حق مارے گا، لوگوں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کرے گا، لوگوں کے مال کے اوپر اپنا حق مقرر کرے گا۔ فرمایا اس کو پتہ ہے میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس لیے وہ دنیا کے اندر انصاف کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ پہلی صفت، پہلا عمل یہ ہے اللہ پر ایمان رکھنا، دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا۔ تیسری بات وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ اکبر، نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ آپ اکثر مساجد کے، کیونکہ ہمارا تو ان مساجد کے ساتھ تعلق گہرا ہے، آنا جانا بنا ہوا ہے، ایسے مساجد کے متولی ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، کبھی انہوں نے مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا، کبھی مسجد کے اندر داخل ہونے کی ان کے اندر ہمت نہیں پیدا ہوئی۔ جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد اللہ کے گھر کے اندر کیا انتظام ہونے والا ہے، وہاں کیا کچھ ہونا ہے، وہاں کیا کچھ کرنا ہے، انہوں نے خاک مسجد کی عبادت کرنی اور مسجد کی رکھوالی کرنی ہے، وہ کیا کریں گے؟ فرمایا اقام الصلاۃ، نمازیں قائم کریں۔ جو مسجد کے متولی ہیں، جو مسجد کا اہتمام کرنے والے ہیں، جو مسجد کے منتظمین ہیں، ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ مسجد کا رکھوالی کریں، مسجد کی پوری دیکھ بھال کریں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں محلوں کے اندر مسجدیں بنایا کرو، لیکن ان مسجدوں کی دیکھ بھال بھی کیا کرو، ان کو خوبصورت اور خوشبودار بنایا کرو۔ تو خوشبودار تو تب بنے گی نا جس کے پاس انتظام ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہو۔ یقین کر کے مانیے گا ایسی ایسی مساجد کے اندر جانا ہوا ہے کہ وہاں ان چٹائیوں کے اوپر، ان قالینوں کے اوپر نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، بندہ ویسے نہیں بیٹھ سکتا۔ ایسے حالات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، منتظمین ہیں، اقام الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، حق نہیں مارتے، اپنی بدنی عبادت بھی کرتے ہیں، اور جو لوگوں کا حق ہے زکوٰۃ، مالدار زکوٰۃ ادا کرے اور وہ غریبوں کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور نمبر 5 اور آخری صفت ان کی یہ ہے وَلَمْ يَخْشَى، اور نہیں وہ ڈرتے إِلَّا اللَّهَ، سوائے اللہ کے، ان کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں،
لیکن اللہ کا گھر آباد ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر آنے والے جو نمازی ہیں ان کو پوری سہولت ملنی چاہیے، وہ خوش ہو کے جانے چاہیے، کسی کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے گھر کے اندر آئے ہیں، ان کو پورے اہتمام کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے، ان کو پروٹوکول دیا جائے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہیں اللہ کے گھر کے اندر آیا ہوا مہمان کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ، یہ 5 باتیں جس کے اندر ہوں گی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس بندے کے زیر قیادت اللہ ان گھروں کو آباد فرما دے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین جتنی بھی روح زمین کے اوپر مساجد ہیں اللہ سب کو آباد فرما دے، اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ فرمایا الا فعسا، قریب ہے، امید ہے، اولئک، یہی جو لوگ ہیں، ان یکونوا من المہتدین، کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہوں۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، اور جو لوگ ہدایت پا جائیں گے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، یہی لوگ جہنم سے بچنے والے اور جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے مسجد حرام کے متعلق کی بات آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام گھر کے اندر تھے، جمعے کا وقت قریب تھا، منبر کے قریب بیٹھے نا، کچھ لوگ باتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک کہنے لگا اگر میں ایمان لے آؤں نا تو سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ میں کوئی بھی عمل کروں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرا کہنے لگا ایمان کو قبول کرنے کے بعد اگر میں مسجد حرام کو اس کی آباد کاری کے لیے کوشش کروں، اس کے علاوہ کوئی عمل نہ کروں، کوئی پرواہ نہیں۔ تیسرا کہنے لگا نہیں، ان دونوں سے جو باری عمل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد کے اندر ہی ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ فرمایا تم اللہ کے نبی کے منبر کے قریب بیٹھ کے تم شور کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہو، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، نہ کرو ایسے۔ اتنی دیر میں نبی الاسلام تشریف لائے، اللہ رب العالمین نے اس موقع پہ ان آیتوں کو نازل فرما دیا۔ ایک اور بھی واقعہ آتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیدی بنا کے بدر والے دن ان کو مدینہ کے اندر لے جا گئے تو یہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے، مسلمان ان کو جانتے تھے، آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ تم اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہو، ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے جہاد کیا ہے، ہم نے یہ فلاں کام کیا، اور ہم بھی بڑے کام کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، مسجد حرام کی آباد کاری کے لیے مسجد کو صاف رکھتے ہیں، ہم وہاں کسی نمازی کو، کسی حاجی کو تنگی نہیں آنے دیتے، ہم بھی تمہارے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے نیک عمل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا؟ یہ حاجیوں کو پانی پلانا یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، نبی الاسلام نے بھی اس بات کی خواہش کی ہے۔ نبی الاسلام اپنی سواری پر گزر رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کو پانی پلا رہے تھے، حاجیوں کو۔ نبی الاسلام نے فرمایا اگر تم دقت محسوس نہ کرو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اتر کے جس کنویں سے تم رسی کے ساتھ ڈول نکال رہے ہو، میں اپنے کندھے کے اوپر اس رسی کو پکڑ کے کھینچوں اور پھر اس سے پانی باہر نکالوں اور پھر سارے لوگوں کو پلاؤں۔ مجھے بڑی خواہش ہے، لیکن یہاں اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ اس کام کے کرنے کے لیے جلد بازی کریں گے، تمہارے لیے پریشانی بنے گی، تم مغلوب ہو جاؤ گے، کسی کو پانی ملے گا کسی کو پانی نہیں ملے گا، لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ نبی الاسلام نے بھی خواہش کی ہے کہ پانی پلانا اچھی بات ہے، لیکن کس لحاظ سے وہ آگے اس کی بات آ رہی ہے۔ نمبر 2 بات، وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کو آباد کرنا، مسجد حرام کی آباد کاری کے لیے اللہ اکبر، روح زمین کے اوپر ایک ہی ایسی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، جہاں بندہ ایک نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس گھر کے اندر بار بار نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وہاں جو رونقیں ہیں جس طرح پہلے تھیں اللہ اسی طرح رونقوں کو بحال فرما دے۔ فرمایا وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی آباد کاری، کیا تم نے کمن آمنا، اس شخص کی طرح کر لیا ہے
من آمن جو کوئی ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا ہو. وہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، اور دوسرا وہ بندہ جو اللہ پر ایمان لایا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اس نے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں اب عزم کیا ہے کہ میں اب شہادت پیش کروں گا، جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، تم نے ان کو برابر سمجھ لیا ہے. لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. میرے بھائیو، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے نیک عمل ہیں. حج کرنا بڑا اس کا اجر ہے، اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے اور آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. نماز ہے، رمضان ہے، صدقہ خیرات ہے، سارے معاملات ہیں. اللہ اکبر. لیکن جہاد کا عمل ایک الگ ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی ہے، مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے، ایک عورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامد میرے ساتھ نماز روزہ رکھتا تھا، اب وہ چلا گیا ہے، میں اس کی برابری کرنا چاہتی ہوں. نبی اسلام نے فرمایا کیا تو طاقت رکھتی ہے جب سے تیرا خامد گھر سے گیا اس دن سے نمازیں پڑھنا شروع کر دے، اور جس دن سے تیرا خامد گھر سے گیا ہے تو اس دن سے روزہ رکھنا شروع کر دے، مسلسل نمازیں پڑھتی جائے، مسلسل روزے رکھتی جائے. کیا یہ تو طاقت رکھتی ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا اگر تو طاقت رکھے بھی، یہ بھی الفاظ نبی اسلام کے، اگر تو طاقت رکھے بھی تو مجاہد کے 10ویں حصے تک بھی عبادت کو نہیں پا سکتی. اللہ، مجاہد کا سونا، مجاہد کا کھانا پینا، مجاہد کا چلنا، مجاہد کا قتل کرنا، ہر کام مجاہد کا عمل اجر کے اندر لکھا جاتا ہے. اور یہ تو مجاہد بندہ بذات خود ہے، اس کا جو گھوڑا ہے، اس کا گھوڑا جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، لید کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، کل قیامت والے دن اس کو بھی ترازو کے اندر تولا جائے گا اور اس کو اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. فرمایا تم نے اس کے مد مقابل کھڑا کر دی ہے. ایک نمازیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد حرام کی دیکھ بھال کرتا ہے، حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، تم نے برابری کر دی ہے. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ چیز برابر نہیں ہے. واللہ، اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ظلم نہ کرو، انصاف کرو. جہاد، مجاہد، قتال، لڑنا. اللہ اکبر. مجاہد کو تیر لگتا ہے نا، گولی لگتی ہے، خون کا قطرہ بعد میں نیچے گرتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے. قبر کے عذاب سے محفوظ، حشر کی سختیوں سے محفوظ، بغیر حساب کے اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. فرمایا الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہاجر، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ. مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی جان بھی لگاتے ہیں. اعظم، بہت بڑا ہے، درجتاً، ان کے لیے درجہ، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. اللہ اکبر. ایسے لوگ چلتے پھرتے جنتی لوگ ہوتے ہیں. اللہ، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو میرے رب نے شہادت کی موت نصیب فرمائی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نبی الاسلام کے پاس بیٹھے تھے. فرمایا ابو سعید یہ بات یاد رکھو، جو انسان رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، اسلام ہونے کے اوپر راضی ہو گیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو پکا کر دیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دہرا دیجیے. نبی اسلام نے دوبارہ دہرایا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر، فرمایا اس سے بڑی بات نہ بتلاؤں؟ فرمایا ہاں جی بتلا دیجیے. فرمایا اللہ رب العالمین نے جنت میں 100 درجے پیدا کیے ہیں، 100 درجے بنائے ہیں. اور تمہیں پتہ ہے ایک درجے کے درمیان دوسرے درجے کا کتنا فرق ہے؟ فرمایا آپ ہی بتا دیجیے. فرمایا جتنا آسمان زمین سے آسمان کا یہ خلا ہے اتنا پہلا درجہ ہے، اور یہ 100 درجوں والی جنت اللہ رب العالمین نے مجاہدین کے لیے تیار کر رکھی ہے. اللہ. ایک خاتون آئی نبی اسلام کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ لگا میرا بچہ شہید ہو گیا. ہاں جی ہو گیا.
اچھا مجھے یہ بھی بتائیں اللہ نے اس کی شہادت کو قبول کیا کہ نہیں؟ جنت میں جگہ ملی ہے کہ نہیں؟ اگر تو ملی ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اگر نہیں تو پھر روتی دھوتی ہوں کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا یہ مسئلہ بن گیا۔ فرمایا بی بی یہ بات یاد رکھو، اللہ کے پاس بے شمار جنتیں ہیں اور تیرے رب نے تیرے بیٹے کو سب سے عظیم جنت جنت الفردوس میں جگہ دی ہے، اور 100 درجوں والی جنت ہے۔ اللہ نے کہا ہے جہاں مرضی جا کے رہ تو۔ اللہ اکبر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ کہتا ہے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کوئی ہے؟ جنت کا مہمان بن جانا، جنت کا حقدار بن جانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پریشانی کے عالم میں پھر رہے تھے۔ فرمایا جابر کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں تو کیا ہو، 9 بہنیں باپ چھوڑ گیا ہے، قرض اتنا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں۔ فرمایا جابر بات سن، تیرے والد کو نا، جب تیرا والد اللہ کے پاس گیا تھا نا، اللہ نے سارے پردے ہٹا کے اپنے سامنے اس کو کھڑا کر کے پوچھا عبداللہ بتلا کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا جنت میں تمہیں یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا۔ عبداللہ بتلا اور کوئی چیز چاہیے؟ عبداللہ کہنے لگے اللہ میری صرف ایک ہی آرزو ہے، مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، جو مزہ مجھے شہادت کے وقت آیا تھا نا اللہ وہ مزہ میں دوبارہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر سے جو کوئی بھی انسان اس دنیا سے گیا ہوگا، کوئی دنیا میں آنے کی دوبارہ خواہش نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اگر اس کو 10 مرتبہ بھی زندہ کیا جائے یہ 10 مرتبہ بھی شہادت کو قبول کر لے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے شہادت کے بعد کیا انعام رکھا ہے۔ اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اولئک هم الفائزون، یہ بات یاد رکھیں کہ نصیب والوں کو ملتی ہے، ایسا نہ سمجھے کہ جو بھی جاتا ہے وہ شہادت حاصل کر کے آ جاتا ہے، یہ اللہ مقدر والوں کو دیتا ہے، اللہ سب کے مقدر کے اندر اس شہادت کو لکھ دے۔ دیکھیں نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہ عمر ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وفی بلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے شہادت بھی دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دے۔ لوگ کہا کرتے تھے امیر المومنین اتنے معاملات پرامن ہو گئے ہیں، شہادت کیسے ملے گی آپ کو مدینہ کے اندر رہتے ہوئے؟ اللہ نے دعا کو قبول کیا، فرمایا عمر تو یہ کہتا تھا نا کہ نبی کے شہر میں شہادت مل جائے، اللہ نے فرمایا عمر تمہیں شہادت ملے گی تو نبی کے مصلی پر ملے گی، اللہ، اور نبی کی مسجد کے اندر تمہیں ملے گی۔ اس لیے شہادت کا ارادہ ذہن کے اندر ہونا چاہیے، دل کے اندر آرزو ہونی چاہیے، اللہ کہ ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وفی کل مکان، اللہ ہمیں بھی شہادت جیسی موت نصیب فرما دے۔ آخری باتیں ہیں، فرمایا یبشرہم، ان کو خوشخبری سنا دیجئے، ربہم، ان کے رب کی طرف سے، برحمت، رحمت کی، منہ، اور اس اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور رضامندی ہوگی، اللہ راضی ہو گیا کبھی ان کے اوپر ناراض نہیں ہوگا، وجنات، اور باغات ہوں گے، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس کے اندر، نعیم مقیم، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی۔ پھل اتارا ہے، پھل ختم نہیں ہوگا، اس کی جگہ نیا پھل لگ جائے، کوئی چیز کھا لی ہے وہ چیز ختم نہیں ہوگی، اللہ اس کے بدلے اور چیز عطا فرما دے گا۔ آخری بات، خالدین فیہا ابدا، اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ انسان رہے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، اس کے پاس تو بہت بڑے اجر ہیں، وہ تو بڑے اجر دینے والا ہے، اس کا اجر ختم ہی نہیں ہوتا، اس کی نعمتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کے اندر میرے رب نے ہمارے اوپر اتنے احسانات فرمائے ہیں، اور جب کل قیامت والے دن اللہ ہم پہ راضی ہوتے ہوئے ہمیں جنت میں داخلہ دے گا تو رب ہمارے اوپر کتنے انعام کرے گا، ہم پہ کتنا راضی ہوگا کہ میرے مہمان آئے ہیں، میرے بندے آئے ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر مجھے راضی کیا تھا، آج میں ان کو راضی کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کے اوپر اللہ راضی ہے۔ اللہ ہمیں جہاد کرنے والے اور جہاد کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے جہاد کی حالت میں مجاہد
چلے گئے ہیں، اللہ ان سب کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔